بنی اسرائیل میں جب ایک نوجوان سخت بیمار ہو گیا تھا تو اس کی مال نظر مانی تھی کہ اے اللہ پاک اس مرض سے شفا عطا فرما دے تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے باہر نکل جاؤں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے اس سے بیمار سے شفا عطا فرما دی، لیکن اس عورت نے اپنی نظر کو پورا نہ کیا۔ جب ایک رات وہ سو رہی تھی تو خواب میں کسی نے کہا تو اپنی نظر پوری کر تاکہ تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت نہ پہنچے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے بیٹی کو بلایا اور سارا قصہ سنایا اور کہا کہ وہ قبرستان میں اس کے لیے قبر تیار کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اس نے قبر میں دفن کرنے کے لیے اس کے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ عورت قبر میں اتری تو اس نے عرض کیا کہ بے شک میں نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اپنی نظر کو پورا کیا، تو مجھے اے اللہ تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ اس دعا کے بعد بیٹا قبر پر مٹی ڈال کر واپس آ جاتا ہے تو عورت نے قبر میں اپنے سر کی طرف سے ایک چمکتا ہوا نور دیکھا اور کھڑکی نما ایک سوراخ بھی دیکھا تھا، اور سوراخ سے اسے ایک باغ نظر آیا جس میں 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان دونوں عورتوں نے اس مدفونہ بی بی کو آواز دی کہ اے بی بی تم ہماری طرف نکل آؤ۔ چنانچہ وہ سوراخ کھل گیا اور وہ ان عورتوں کی طرف نکل چلی۔ وہاں اس نے ایک صاف ستھرا حوض دیکھا، وہ دونوں عورتیں اس پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ عورت ان کے پاس جا بیٹھی اور ان کو سلام کیا، لیکن انہوں نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، حالانکہ تم دونوں سلام کا جواب دینے کی قدرت رکھتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ سلام فرما برداری ہے اور ہمیں اطاعت فرما برداری سے منع کیا گیا ہے۔ اسی دوران وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک چڑیا اپنے پروں سے پنکھی چلا رہی ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچیں مار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس مدفونہ عورت نے پہلی عورت سے پوچھا یہ کرامت تمہیں کس وجہ سے ملی ہے، اس عورت نے جواب دیا کہ دنیا میں میرا شوہر تھا، اس کی تابعداری کرتی تھی۔ جب میرا دنیا سے انتقال ہوا تو میرا شوہر مجھ سے راضی تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرامت عطا فرمائی۔ جب اس عورت نے دوسری عورت سے پوچھا کہ تم اس عذاب میں کیوں مبتلا ہو، اس نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ غور سے سنے کہ اس میں ایک نیک اور صالح عورت تھی، لیکن دنیا میں اپنے شوہر کی نافرمانی بھی کرتی تھی۔ جب دنیا سے میرا انتقال ہوا تو میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیک صالح ہونے کی وجہ سے میری قبر کو تو جنت کا باغ بنا دیا، لیکن شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے مجھے یہ عذاب دیا ہے۔ میں تم سے عرض کرتی ہوں کہ جب دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میرے لیے سفارش کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اس مدفونہ عورت پر 7 دن گزر گئے تو ان عورتوں نے اس مدفونہ عورت سے کہا اٹھو اور اپنی قبر میں واپس چلی جاؤ، کیونکہ تیرا بیٹا تجھے لینے آیا ہے۔ جب وہ عورت واپس اپنی قبر میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی قبر کھود رہا ہے۔ بیٹے نے اپنی ماں کو قبر سے باہر نکالا اور اس کو اپنے گھر لے آیا، اور جب یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت نے اپنی منت پوری کر لی ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے آئے، اور اس عورت کا شوہر بھی آیا جس نے اس مدفونہ عورت کو کہا تھا کہ یہ دنیا میں جا کر اس کے شوہر سے اس کی معافی کی درخواست کرے۔ چنانچہ اس عورت نے اس کے شوہر سے اس کی بیوی کا سارا حال بیان کیا اور بیوی کو معاف کر دینے کی سفارش کی، تو اس شوہر نے معاف کر دیا۔ ایک رات خواب میں اس عورت نے اس کی بیوی کو دیکھا کہ اس نے کہا تھا
میں نے عذاب سے تیری وجہ سے نجات پائی، اللہ تجھے بہتر جزا دے اور تیرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی رضامندی حاصل کرے تاکہ ان کو عذاب نہ ملے۔ اللہ اکبر، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شوہر کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اسی لیے اپنے شوہروں کو ہمیشہ ہر وقت راضی رکھیں۔ اگر کہیں انتقال ہو جائے اور اس کا شوہر ناراض ہو